کے نظریات کو بھلا دیا ہے؟ جہاں تک قائد اعظم کے نظریات کو بھلانے کا تعلق ہے، آج کے پاکستان میں نامعلوم ہم نے ان کے کن کن نظریات کو بھلایا ہے۔ یہ پاکستان تو اب وہ دکھائی نہیں دیتا جو قائد اعظم نے سوچ رکھا تھا۔ کرپشن مثال کے طور پر جتنا ان کو فرقہ واریت سے نفرت تھی اتنی ہی وہ کرپشن کے خلاف تھے، لیکن آج ملک میں کرپشن محترم ہو چکا ہے، قانون کی حیثیت اختیار ہو چکا ہے۔ این آر او جیسا قانون بھی اس ملک میں بن گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ قائد اعظم کی روح کو اس سے سخت تکلیف اس قسم کے حالات سے ہو رہی ہوگی۔ بہرحال ہم چونکہ معاملہ اور ڈسکس کر رہے تھے، آپ نے ایک سوال پوچھا تھا، لیکن یہ ایک بات کہ قائد اعظم ایک بہت ہی آرتھوڈاکس مسلم تھے، آرتھوڈاکس کا لفظ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آرتھوڈاکس پہ بات لے لیتا ہوں۔ اب کیا وہ آرتھوڈاکس کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، ہاں، لیکن سوچ ان کی جو تھی ریلیجس متقی، پرہیزگار، مومن ایسے نہیں تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، ان کا لباس کیسے تھا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ نہیں کرنا چاہوں گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ ایک لبرل پاکستان چاہتے تھے، اور ہاں وہ فرقہ واریت سے ماورا تھے بالکل، لیکن وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلم اور عیسائی سب کے برابر حقوق ہو۔ ہاں، پاکستان اسلام کے نام پہ تو اسلام کا نعرہ تو انہوں نے دیا تھا، اور وہ ایک ضرورت تھی اس وقت کی، لیکن وہ کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان میں قانونی طور پر فرق کیا جائے۔ اور یہ فرق اب دیکھیں، اگر آپ کسی ایک مذہب کو دوسروں سے اونچا رکھتے ہیں تو اس سے جس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کا تو ابھی تک ہم نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اب ظفر صاحب نے یہ کہا کہ ہاں جو لوگ تشدد پہ اتر آتے ہیں وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آج شدت پسند جو دہشت گرد ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر شریعت نافذ کریں گے اور سچا اسلام لائیں گے، وہ تو سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ اور آج لیکن ان کی دہشت سے سارا پاکستان لرز گیا۔ اب کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ نہیں، کتنے ہیں وہ؟ کتنے ہیں؟ اتنے ہیں کہ آج سارا پاکستان ہل گیا ہے ان کی وجہ سے۔ جی، اس کا کوئی جواب دیں گے آپ احسن ظفر صاحب؟ جی ہاں، یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے کہ ان کی وجہ سے پاکستان کو بڑی مشکلات پڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ وہ جو عمل جو کر رہے ہیں وہ اسلامی نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، آپ ان کو مسلمان کہیں گے کہ نہیں؟ یہ جو مسلمان کس کو کہنا ہے کس کو نہ کہنا ہے، یہ خود تفریقے میں بات کو ڈال دیتا ہے۔ نہیں، وہ جو دوسرے مسلمانوں کو دانے ستن قتل کرتے ہیں، جو ان کے حصے بکھرے کر کے ایک بوری میں بھر کے واپس پہنچاتے ہیں، کیا وہ مسلمان ہیں کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے علاقوں میں جب بمباری ہوتی ہے تو ان کے بچے بھی مرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میرا سوال اپنی جگہ، لیکن اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ کسی مسلمان کو قتل کر کے اس کی لاش بوری میں ڈالیں، یہ قتل کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ہم کہیں دوسری طرف نکالیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے میرا۔ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے اور ہم نے پاکستان کو کیا بنا دیا؟ میں نے بات یہ بالکل واضح کر دی، اور یہ ایک بار نہیں، قائد اعظم کی تقریروں میں کوئی 100 ریفرنسز ملتے ہیں کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ ہوگی اور اس کے آئین کی بنیاد اسلامی اصولوں پر رکھی جائے گی۔ جس مائنارٹیز کے رائٹس کی یہ بات کر رہے ہیں، میں بار بار کہہ چکا کہ قائد اعظم میثاق مدینہ کو سامنے رکھتے تھے، اور میثاق مدینہ میں مائنارٹیز کو برابر کے حقوق حاصل تھے، اور وہی ان کا رول ماڈل تھا، اس لیے وہ بار بار کہتے تھے۔ ایک بار نہیں، قائد اعظم کی تقریروں میں کم از کم 50 ریفرنس ملتے ہیں کہ آپ جمہوریت کی آج بات کرتے ہیں، ہم نے یہ 13 صدیاں پہلے سیکھ لی تھی، ہم نے یہ جمہوریت 13 صدیاں پہلے سیکھ لی تھی۔ ایک بات چھوٹی سی کی پہلے بات سن لیا۔ جی، سفتر صاحب بار بار مائنورٹیز کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک جمہوریت کے اندر، ایک ڈیموکریسی کے اندر مائنورٹی کا تصور نہیں ہوتا، سب برابر ہوتے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ ہمیں مائنورٹیز کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ ایک بے معنی چیز ہے ایک جمہوریت، ایک جمہوری نظام کے اندر۔ لازمی ہے، ان کا مطلب یہ تھا کہ مسلم اور غیر مسلم جو ہے ان کو برابر کے حقوق۔ چلیے یوں بات کر لیتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ ظفر صاحب کی اس بات کو آپ آگے بڑھا رہے تھے کہ وہ ذاتی زندگی۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ قائد اعظم 1896 میں بامبے تشریف لائے، ہندوستان سے تعلیم کے مکمل ہونے کے بعد۔ جب وہ آئے ہیں 1896 میں بامبے، تو انہوں نے آ کر 1897 میں جو سب سے پہلا پبلک فنکشن اٹینڈ کیا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو ان کا ذہن کا سمجھنے میں مدد دیں گی۔
और वो ईद मिलादुन्नबी का फंक्शन था जहां बेपनाह नातें पड़ी गई, जहां राजा महमूदाबाद ने तकरीर भी की। उस वक्त तक राजा महमूदाबाद से उनकी कोई बहुत करीबी दोस्ती और ताल्लुकात भी नहीं थे। कायद-ए-आज़म एक नौजवान की हैसियत से वहां उस मजलिस में मौजूद थे। उसके बाद हत्तुल साहब ईद उल मिलादुन्नबी के फंक्शन अटेंड करते रहे। ये उनकी एक हजूर से जो मोहब्बत और निस्बत मैं उसका हवाला कर रहा हूं। लिंकन यूनिवर्सिटी का एडमिशन का वाक़या सारे जहान को इल्म है। एक बात मत भूलें, ये जब आप बात करते हैं कि जो कैसा पाकिस्तान चाहते थे, तो उन्होंने फरवरी 1948 में कराची बार एसोसिएशन को एड्रेस करते हुए ईद मिलादुन्नबी के मौके पर तकरीर करते हुए ये बात कही थी कि मैं ये सुन रहा हूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी असूलों को राज नहीं किया जाएगा, वो मिसचीफ मांगर है।